السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کل میں نے 2 ویلاگ کیے تھے، اس میں یہی بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے 5 اگست کا وہ فلاپ ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ایگری بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے اختلاف رکھا، لیکن آج پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں لوگ نہیں نکلے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے سلمان اکرم راجہ نے، اور اس میں صحافی نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگ کیوں نہیں نکلے احتجاج میں لوگ کیوں نہیں نکلے، اس معاملے پر میں بات کروں گا عمران خان کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ بھی۔ یعنی وہ انڈائریکٹلی وہ تسلیم کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کہ لوگ نہیں نکلے۔ مجھے یہ بتائیں، میں تو حیران ہوں پی ٹی آئی کے جھوٹے یوتھیوں پر ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں درجنوں کی تعداد میں، کوئی جنگلہ توڑ رہے ہیں، کوئی گیٹ توڑ رہے ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی والے کھڑے ہیں، اور وہ ویڈیو پتہ نہیں کس ملک کی ہے، پاکستان کی بھی نہیں لگ رہی۔ پاکستان کی وہ جو سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہیں وہ پاکستان کی کسی بھی فورس کی وردی نہیں ہے، نہ فوج کی، نہ ایف سی کی، نہ رینجرز کی، نہ پولیس کی، نہ پنجاب پولیس کی، نہ اسلام آباد پولیس کی، نہ سندھ پولیس کی، کہیں کی بھی پاکستان میں کسی فورس کی وردی نہیں لگ رہی۔ ایسی ویڈیو بھی چڑھائی ہوئی ہے، اور اوپر لکھا ہے کہ جی راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کو سلام ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کا گیٹ توڑ رہے ہیں، حالانکہ ایک بندہ اڈیالہ جیل تک نہیں پہنچا تھا۔ اڈیالہ جیل تو جیل تک تو کارکنوں کو بلایا بھی نہیں گیا تھا، اور کارکنان پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف بلایا تھا ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو، لیکن وہ بھی نہیں گئے۔ محمود خان اچکزئی کا میں نے ذکر کیا کہ محمود خان اچکزئی اور سلمان اکرم راجہ نے اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں اڈیالہ کے باہر احتجاج کریں گے، لیکن وہ اڈیالہ جانے کی بجائے چکری انٹرچینج کی طرف چلے گئے، وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ جو ہیں علیمہ خان دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ سلمان اکرم راجہ نے خود یہ کہا ہے آج میڈیا ٹاک میں کہ ہم محمود خان اچکزئی اور میں رات 11 بجے تک بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان کے ساتھ چکری انٹرچینج پر احتجاج میں بیٹھے رہے، دھرنے میں بیٹھے رہے۔ تو وہاں پہ تو انہوں نے چند لوگوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، لیکن جہاں اعلان کیا تھا اڈیالہ جیل کے باہر، وہاں پر تو کوئی ایک بندہ نہیں آیا تھا۔ جب ایک بندہ نہیں آیا اور پھر تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کامیاب کہیں گے؟ ناکام ہی ہوا نا، فلاپ ہی ہوا نا۔ سلمان اکرم راجہ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں نکلے، اور سلمان اکرم راجہ جس دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے اور محمود خان اچکزئی، علیمہ خان، وہاں پر بھی لوگ نہیں نکلے۔ ایون پشاور کا حال میں نے بتایا تھا، پشاور میں بھی 1500 سے 2000 تک لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ بھائی پشاور تو آپ کا مرکز ہے، گڑھ ہے پی ٹی آئی کا، وہاں پہ تو کم از کم تو 1,00,000 لوگ نکلنے چاہیے تھے، 1,00,000 تو ہونے چاہیے تھے۔ حکومت آپ کی ہے، تیسرا ٹینیور چل رہا ہے آپ کی حکومت کا۔ علی امین گنڈا پر سرکاری وسائل استعمال کرتے رہے، مشینری استعمال کرتے رہے ہیں، علل اعلان وہ اعلان بھی کرتے رہے ہیں کہ بھائی میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں۔ صحافیوں نے پوچھا تھا کہ آپ سرکاری وسائل اور سرکاری مشینری استعمال کر رہی ہیں، کرینے وغیرہ، یہ وہ کنٹینر ہٹانے کے لیے، تو جواب یہ دیا تھا علی امین گنڈا پر نے کہ بھائی دیکھو چیف ایگزیکٹو میں ہوں، تو میری مرضی ہے کہ میرے صوبے کی مشینری کہاں جائے گی، کہاں نہیں جائے گی، کہاں استعمال ہوگی، کہاں استعمال نہیں ہوگی۔ وسائل ہے میرے صوبے کے، تو فیصلہ میں نے کرنا ہے، آپ نے تو نہیں کرنا۔ پھر صحافی سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ ڈی ایس این جی لے کے آئے ہو، کس چینل سے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہماری ڈی ایس این جی آئی ہے۔ بولا ڈی ایس این جی کس نے بھیجی ہے؟ بولا میرے دفتر والوں نے۔ بولا دفتر میں کس نے، جس کے پاس اتھارٹی ہوگی نا ڈی ایس این جی بھیجنے کی؟ بولا ہاں جی۔
تو وہی بھیجے گا. تو یہ میرے پاس اتھارٹی ہے, میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں, سیاہ سفید کا مالک ہوں, میری مرضی ہے. وہ جس طرح میرا جسم میری مرضی والی خواتین ہے نا, میرا جسم میری مرضی, اس طرح علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ میرا صوبہ میری مرضی, میرے وسائل میری مشینری میری مرضی. بھائی جہاں استعمال کروں, پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے استعمال کروں, یا وفاق پر حملے کے لیے استعمال کروں, اداروں پر حملے کے لیے استعمال کروں, میری مرضی ہے. یہ علی امین گنڈا پور, اس کے باوجود بندے نہیں نکال پائے. تمام تر وسائل ہونے کے باوجود, استعمال کرنے کے باوجود, لوگوں کو پیسوں پہ بھی بلاتے رہے ہیں ماضی میں. یہ اسلام آباد جو لوگ آئے تھے, بہت سارے لوگوں سے انٹرویوز کیے لوگوں نے, میڈیا نے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں 2,000 دیے ہیں, 2,000 دے کے ہمیں لایا گیا ہے. تو سرکاری لوگ بھی جلسوں میں لائے جاتے ہیں, سرکاری لوگ بھی لائے ہوں گے, پیسے بھی دیے ہوں گے, اور سختی بھی کی ہوگی, زبردستی بھی کی ہوگی, ڈرایا دھمکایا بھی ہوگا. سارا کچھ کرنے کے باوجود 1,500 سے 2,000 لوگ لائے گئے. تو تبھی سلمان اکرم راجہ رو رہے ہیں کہ بھائی لوگ کیوں نہیں نکلے. یہ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے اس پر بات کروں گا, اور پارٹی سے بھی بات کروں گا. لیکن بیرسٹر سیف ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, وہ بڑے زبردست طریقے سے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا احتجاج بہت بڑا احتجاج ہوا ہے, اور کامیاب احتجاج ہوا ہے. بھائی وفاقی حکومت نے تو ایک لاٹھی نہیں چلائی کہیں بھی, کوئی آنسو گیس ایک نہیں چلایا. وفاقی حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہاں سیکیورٹی تو اڈیالہ جیل کے باہر یقیناً راولپنڈی پولیس نے, راولپنڈی انتظامیہ نے 144 بھی نافذ کیا تھا, سیکیورٹی بھی سخت کی تھی, لیکن کہیں کارکنان نہیں نکلے. ابھی بھی اگر پی ٹی آئی یہ کہے کہ ہمارے ساتھ کارکنان ہیں, اور علی امین گنڈا پور نے تقریر کیا کی کہ پشاور کے لوگوں نے آج بھی ثابت کر دیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. علی امین گنڈا پور کے علاوہ بیرسٹر سیف, بیرسٹر گوہر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بہت بڑا احتجاج کامیاب ہوا, اور عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. بھائی کیا ثابت کر دیا؟ 1,500 لوگوں نے ثابت کیا. آپ کہاں پہ تھے؟ بیرسٹر گوہر کہاں پہ تھے؟ خود بتائیں نا, اسمبلی میں بھی نہیں آئے تھے. بیرسٹر گوہر پہ تو نہ سزا یافتہ ہیں, نہ بیرسٹر گوہر پہ کوئی مقدمہ ہے, نہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں ان کے. تو بیرسٹر گوہر کل اسمبلی میں آنے چاہیے تھا نا, چیئرمین بنے ہوئے ہیں تو اسمبلی میں آتے, ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو قیادت کر کے لے جاتے اڈیالہ جیل. لیکن نہیں, وہ اپنے حلقے میں بیٹھے رہے بیرسٹر گوہر. تو یہ خود جن کو نکلنا چاہیے تھا وہ خود رضاکارانہ طور پر آ سکتے تھے, کوئی سختی نہیں تھی, کوئی مقدمہ نہیں تھا, کوئی ایف آئی آر نہیں تھی, کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں تھے, کوئی سزا یافتہ نہیں تھے, پھر بھی نہیں نکلے. جب خود ہی نہ نکلے لیڈر تو کارکنان کیوں نکلیں گے؟ اور علی امین گنڈا پور نکلے تو کارکنان کو کیا تقریر کی, 2 سے 3 منٹ کی تقریر مختصر کر کے کہ جی اب روزانہ احتجاج ہوگا, اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو ہم چھڑوا کے رہا کرا کے دم لیں گے. اب ہم گھروں سے نکلے ہیں تو گھروں کو واپس نہیں جائیں گے, بیٹھیں گے نہیں آرام سے. اب یہ تقریر ہے. پہلے کیا کیا دھمکیاں دیتے تھے, وفاق پر حملوں کی دھمکیاں دیتے تھے, وہ بھی ان کی تقریریں بھول گیا ہے شاید. اب یا تو کمپرومائز کر لیا ہے, یا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے علی امین گنڈا پور کا, اور کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کا اب ٹون جو ہے وہ کل جو ہے نظر آیا کہ وہ بدلا ہے, پہلے والا ٹون نہیں ہے. تو علی امین گنڈا پور کا جلسہ بھی فلاپ, ریلی بھی فلاپ, راولپنڈی اسلام آباد میں کچھ بھی نہیں ہوا, جس کا اعتراف کیا ہے سلمان اکرم راجہ نے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.